کر دے میرے ماضی کے ہر سانس کا کفارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ والصابرین والصابرات، صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزان مکرم اور ہمارے مخلص دوست ٹوٹنگر بالنگ اسلامک سینٹر کے نمازی بھائیوں اور سننے والی معزز دینی ماں اور بہنیں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ دنوں سے اسی آیت کریمہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی 10 صفات بیان کی ہے، آپ کے سامنے کچھ بیان کرتا رہا۔ اب آپ کے سامنے صبر کرنے والوں کے بارے میں، صابرین والصابرات کے بارے میں کچھ باتیں چل رہی تھی، اسی کو میں کوشش کر رہا ہوں کہ پوری کر دوں۔ مضمون بہت طویل ہے، اس لیے تھوڑا تھوڑا کر اس کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے کہ ہم ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بخار میں مبتلا تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بہت شدید بخار ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، مجھے تمہارے 2 آدمیوں کے برابر بخار ہوتا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ کو ثواب بھی دگنا ڈبل ملتا ہوگا؟ آپ نے فرمایا، ہاں، یہی بات ہے۔ اس طرح کسی مسلمان کو اگر کانٹا چبھ جائے تو وہ کانٹا چبھنے کی وجہ سے اس طرح کسی بندے کو گناہ میں مبتلا ہو جائے تو اس بخار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسا کہ درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مومن کے لیے بخار ایک آگ ہے، ایک رات کا بخار 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا، لا تسبوا الحما، بخار کو برا مت کہو، اس لیے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا، الحما شہادہ، بخار جو ہے وہ شہادت ہے، یعنی بخار کے اندر کسی کی موت آ جائے تو اس کو شہادت کا درجہ ملتا ہے، کیونکہ بخار ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کے ہر بدن میں، ہر بال میں، ہر ناخن کے اندر اس سرایت کرتا ہوتا ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یرید اللہ بخیر یصب منہ، بخاری کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو کسی تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ہمیں تکلیف کی دعا نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنا چاہیے، لیکن اگر تکلیف آ جائے تو صبر کرنا چاہیے۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بخار کو برا کہنے سے منع فرمایا اور اس پر صبر کرنے کی تلقین فرمائی، اور اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخار کی وجہ سے بنی آدم کے گناہ اس سے معاف ہو جاتے ہیں، جیسا کہ بھٹی کے اندر زنگ آلود چیز کو ڈالا جاتا ہے تو بالکل صاف ہو جاتا ہے، صاف ہو کر نکلتا ہے، اس طرح بخار کی وجہ سے بھی انسان کے گناہوں سے وہ پاک صاف ہو کر اترتا ہے۔ شعب ایمان میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ 1 رات کا بخار 1 سال کے پچھلے گناہ کو کفارہ بن جاتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ وہی بات میں نے کی کہ بخار جو ہے بدن کے ہر جز کے اندر، ہر ناخن کے اندر، ہر بال کے اندر سرایت کر ہوتا ہے، اس لیے اس کے گناہ سب معاف ہو جاتے ہیں بخار کی وجہ سے۔ بخار کے اوپر ایک واقعہ یاد آ رہا ہے جس کو حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنی ایک کتاب تراشے کے اندر لکھا ہے کہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بخار پر اللہ تعالیٰ بندے کو کیا اجر عطا فرماتا ہے؟
تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک بخار کی وجہ سے انسان کمزور رہتا ہے، اس کے قدم لڑکھڑاتے ہیں، اس کی نبض تیز چلتی ہے، اس وقت اس سے نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ مجھے اتنا بخار عطا فرما کہ بخار کی وجہ سے مسجد میں آنا جانا، اللہ تعالیٰ کے گھر میں آنے جانے کی رکاوٹ نہ بنے، تیری راہ میں جہاد کرنے کے لیے مانع نہ بن جائے، ایسا بخار مجھے عطا فرما۔ چنانچہ ان کی یہ دعا قبول ہوئی، اور جب بھی ان کو کوئی ہاتھ لگاتا تو ان کو بخار ہوتا تھا۔ بہرحال یہ بڑے حضرات کی دل گردے کی بات ہے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر آئندہ میں اسی سلسلے کے اندر کچھ باتیں بیان کروں گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم تجھ سے عافیت طلب کرتے ہیں، یا اللہ دنیا میں بھی عافیت عطا فرما اور آخرت میں بھی عافیت عطا فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة فی الدنیا والآخرہ۔ بیماریوں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔